بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ اس وقت اعلام السنت المنشورہ اس کتاب کا حلقہ نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں. کل مقدمہ اور مؤلف سے متعلق کتاب کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں. آج ہم لوگ برابر سوال نمبر 1 سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. جی شیخ چلیں شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ما اول ما يجب على العباد. جواب ایسا بولوں کیسے نہیں، بس جواب شروع. الجواب بول کر پڑھیں. السؤال الجواب. جی، سوال اول ما يجب على العباد. الجواب: اول ما يجب على العباد معرفة الامر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأمر الذي خلقه مجهول پڑھے نا، تقسم الانوار مجهول پڑھے نا. جی جی جی، تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأمر الذي خلقه الله الخلق لأجله. السؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلقه الله الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: آپ کی آواز رک گئی. جی شیخ آپ کی آواز رک گئی ہے. والإنس إلا ليعبدون. معنى العبد. السؤال: ما معنى العبد؟ ما معنى العبد؟ الجواب: جی العبد إن أريد به العبد أي المذلل ان اريد به المعبد نہیں ہے. ان اريد به المعبد. جی جی جی. ان اريد به المعبد اي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات ومن العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر. جی، ومتحرك ورطب ويابس پڑھے. ورطب ويابس پڑھے. ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله جل وعلا، مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه
ولكل منها رسم رسم صحیح. جی يقف عليه وحد ينتهي إليه كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمن هم عباده المكرمون وأولياء جي خص ذلك وأولياؤه وخص ذلك وخص خاك ضمة يا فتحة شيخ خاك ضمة وخص ذلك بالمؤمنين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كافي يا شيخ؟ جی کافی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ٹھیک ہے. اچھا چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ میں سوال نمبر 1 پڑھ رہے ہیں. ما اول ما یجب علی العباد. شیخ الحکمی شیخ حافظ الحکمی نے جو منتخب سوالات جو 200 سوال عقیدے میں انہوں نے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے جو سوال یہاں پر ذکر کیا ہے ما اول ما یجب علی العباد. بندوں پر سب سے پہلی کون سی چیز ہے جو ضروری ہے؟ کیا کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، یا ان کو کچھ عقیدے سے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یا ایسی کیا چیز ہے جس کو معلوم کرنا ہر بندے کے لیے ہر انسان کے لیے از حد ضروری ہے؟ تو یہ سب سے پہلا واجب ہے، یعنی سب سے پہلا فرض. بندوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ تو اس میں مسلمان غیر مسلم سارے لوگوں پر سب سے پہلا جو سب سے بڑا فرض ہے وہ کیا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اشارتاً ایک لفظ استعمال کیا. آدمی پر سب سے پہلا فرض وہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا عہد لیا تھا بندوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اس کو کہتے ہیں عہد الست. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے یہ عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اور یہی بات تھی، اسی کو جاننا ضروری ہے. وہ کون سا عہد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمع کر کے یہ عہد لیا تھا، اور یہ کون سا معاملہ ہے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے. تو یہ وہی ہے جو توحید جسے کہتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا، یعنی جو توحید کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور یہ ساری چیزیں جاننا ہے کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، اور یہ سارے موازین یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے اعمال کو تولنے کا جو میزان اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، جو بنائے گا، قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا، یہ سارے معاملات کیا ہیں ان کو جاننا ہر انسان پر ضروری ہے. اور اسی کے اعتبار سے آخرت میں انسانوں کی خوشبختی اور بدبختی کا پتہ چلے گا. تو جس کے اعمال بہتر ہیں اور خوش نصیب ہے وہ،
اور وہ جنت کا مستحق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ بدبخت ہو گئے تو یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہ شقاوت اور سعادت کا معیار ہے. تو جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ سعید ہیں، وہ لوگ خوشبخت ہیں، اور جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ لوگ بدبخت ہیں. تو یہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، جو لوگ خوشبخت ہیں وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مختلف احوال قائم کرے گا اس میں لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے روشنی ملے گی، اسی اعتبار سے نور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نور نہ دے تو پھر اس کے لیے کوئی نور بھی نہیں، کوئی روشنی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک رمزی سوال اور ایک عمومی سوال مؤلف نے کیا ہے کہ کیا ضروری ہے. تو یہاں جواب میں انہوں نے کہا اس معاملے کو جاننا ضروری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب وہ معاملہ کیا ہے اس کی شرح دوسرے سوال میں وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو اوقاف سے جو نسخہ چھپا ہے حمزہ بن عبداللہ خالد، ان کی تحقیق سے، ان کے حواشی سے جو نسخہ چھپا ہے اس کے اندر انہوں نے عنوان کا بھی اضافہ کیا. ابھی دیکھیے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں پہلے سوال کے بعد انہوں نے ایک عنوان کا اضافہ کیا، الامر الذي خلق اللہ الخلق لاجلہ، وہ معاملہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا. تو وہ معاملہ کیا ہے اس کی وضاحت اب اس سوال میں آ رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے عنوان باندھا. یہ سوالات جو ہیں وہ مؤلف کی طرف سے ہیں. یہ جو عنوان باندھا گیا ہے یہ جس آدمی نے اس کتاب کی تحقیق کی، اس کی احادیث کی تخریج کی ہے، اس کے کچھ مزید نوٹس اس پر چڑھائے ہیں، یہ ان کی طرف سے عناوین ہے. اچھا، انہوں نے عنوان اسی سوال کے مطابق باندھا، الامر الذي خلق اللہ الخلق لاجلہ، وہ کون سا معاملہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. سوال ما هو ذلك الامر الذي خلق الله الخلق لاجله، وہی بات ہے. جواب میں آپ نے آیتوں کے ذریعے سے استدلال کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، بس آ گئے چلے گئے دنیا سے، ایسی بات نہیں ہے. ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی معنی کی وضاحت جو ہے دیگر آیتوں میں بھی آ رہی ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. کافروں کا یہ خیال ہے یہ تو بس دنیا ایسے ہی پیدا کر دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بامقصد وجہ سے، ایک سبب سے پیدا کیا ہے. اس کی مزید وضاحت سورہ ذاریات کی اس آیت میں آ رہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو یہی وہ معاملہ ہے، یہی وہ امر ہے جس کی معرفت ہر انسان کو ضروری ہے. تو اب اس کی مزید عبادت کی وضاحت، عبد کون ہے، عبادت کیا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کی مزید وضاحت وہ آگے کرتے جائیں گے. اس سے پہلے ایک آیت ہم لوگوں نے چھوڑ دی شاید، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس لیے بھی پیدا کیا ان ساری چیزوں کو تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، ان کو امتحان کے لیے، ان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ موت و حیات جو بھی پیدائش کا مقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، آخرت میں اس کا صحیح بدلہ انسانوں کو دینا چاہتا ہے. تو یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کی تخلیق ہوئی، اور ہر انسان کو اس کو جاننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ سب سے بڑا فرض ہے ہر مخلوق پر، ہر انسان پر. یعنی کائنات کے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ لوگ اپنے ناسمجھی کی وجہ سے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. ان سب کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا. یہ سارے
جتنے بھی انسان ہیں وہ پہلے اس چیز کو سمجھیں اور ان کو یہی چیز پہلے سمجھانا چاہیے، بعد میں اسلام کی دیگر تفصیلی باتیں سمجھائی جائیں گی، سب سے پہلے توحید ہی سمجھائی جائے گی۔ آج ہم لوگ 2 سوالات پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں کیونکہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل تیسرے سوال سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اللہ یجزیکم خیر۔